لال حویلی تو خاموش ہے 31 اگست تک. میری یہ سیاسی سوچ ہے کہ 31 اگست سے پہلے کٹی کٹا نکل آئے گا کہ اس ملک کی سیاست کا مستقبل کیا ہے. میں موجودہ حکومت کو نہیں کچھ کہنا چاہتا، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہ تو فیصلہ کرنا چاہتے تھے کل اس میں پابندی لگانے کے لیے پی ٹی آئی پہ، اس فیصلے کو بھی کر لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. تو اہم قابل احترام شخصیات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کو فارغ کرو. موجودہ حکومت ایک نفرت کا نشان ہے، کسی وزارت میں کوئی کام نہیں ہو رہا. آنیاں جانیاں دیکھ، شہباز شریف خود خواہش کر کے فون کرتے ہیں کہ بلائے ان کو کوئی. جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کا فائدہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو ملا ہے. عدالتیں انہیں اس دفعہ رون دیں گی. 11 اور 2 کا فیصلہ ہے جناب. شیخ رشید عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ایک شخص کے ساتھ کھڑا ہے. اسمبلی ملکنڈ سے دلیر ساتھی ہماری قبل شوذب صاحبہ ہماری خواتین ونگ کی ہیڈ ہیں، اور ہمارے بڑے قریبی ساتھی جناب صاحبزادہ صاحب اور حامد رضا صاحب ہمارے ممبر قومی اسمبلی اور ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین. ہماری آج ملاقات الحمدللہ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی تھی، اور وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے واضح جو میسیج ایک ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. جی، سب سے پہلا میسیج جنرل عاصم منیر کے نام پہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی واحد سب سے بڑی پارٹی ہے، اور شہباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے، اور اس سے وہ اپنے شہباز شریف اور یہ لوگ اپنے ناپاک عزائم نکالنا چاہتے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی سپہ سالار یا جنرل عاصم منیر یہ ہونے دیں، کیونکہ فوج تب مضبوط ہوتی ہے جس وقت عوام اس کے پاس کھڑی ہو، اس کے پیچھے. اور اس وقت 90% پاکستان کی عوام وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہے. دوسری اہم چیز جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بار کہتے رہے ہیں اپنے وی لاگز میں، اریسٹ ہونے سے پہلے اور اس سے بعد ہم لوگ ان کے ورکرز کہتے رہے ہیں کہ 9 مئی کو ان کو جس وقت اریسٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ویڈیو فوٹیجز کور کمانڈر ہاؤس کی یا باقی جگہوں کی جو تھی جی ایچ کیو کے سامنے باقی جگہوں پہ، وہ ویڈیو فوٹیجز غائب ہو گئی ہیں. ان کو سامنے لایا جائے. اسی طرح 16 مارچ کو جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے زمان پارک کے گھر کے اوپر دھاوا بولا گیا تھا، اور اتفاق سے میں بھی وہیں پہ تھا، علامہ صاحب بھی تھے، باقی ہمارے ساتھی تھے، اس دن بھی وہ ویڈیو فوٹیجز مختلف جگہوں کی انہوں نے غائب کر دی ہیں. ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کہ یہ ویڈیو فوٹیجز سامنے لائی جائیں. اور اس کے بعد یہ جس وقت 14 کو ہوا تھا، 18 مارچ کو جو ویڈیو فوٹیج جوڈیشل کمپلیکس میں تھا، اس کی ویڈیو فوٹیجز بھی غائب کر دی گئی ہیں. آج تک وہ منظر عام پہ نہیں آئیں. ان کو پبلک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب جوڈیشری میں جا رہے ہیں اپلیکیشن دینے کے لیے کہ ان کو پبلک کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیونکہ اس کو چھپانا بھی ایک کرائم ہے، ایک جرم ہے. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا 5 اگست کا دن کشمیر کے حوالے سے بھی ضروری ہے، اور ہمارا جو اپلیکیشن تھی اسلام آباد جلسے کے حوالے سے، وہ کل ہائی کورٹ نے جو چیف کمشنر کا آرڈر تھا، اسلام آباد چیف کمشنر نے جو ہمارا جلسہ اس نے منسوخ کیا اور اجازت نامہ واپس لیا پچھلے مہینے کا، وہ بلکہ اس مہینے کے 6 جولائی کا، وہ اس نے کہا ہے جی کہ آپ پھر کریں. اور انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہم لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی اپلائی کریں گے کہ 5 اگست کو ہم انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لوگ جلسہ عام کریں، اور یہ بھرپور جلسہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس جلسے کی سربراہی جو ہے وہ علی امین خان گڈھپور صاحب کریں گے، جو کہ چیف منسٹر کے پی کے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ریزرو سیٹ، مخصوص سیٹوں کے حوالے سے ان کے سامنے میری بہن کنول شوذب صاحب نے اپنے جو گزارشات تھی وہ رکھی، اور مائنورٹیز اقلیتی سیٹوں کے حوالے سے جو نام تھے مجھے میرے ساتھی یہاں پہ لال ملی صاحب نے دیے تھے،
وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے رکھے. باقی ساتھیوں نے بھی اپنا انپٹ دیا اور انہوں نے اس پہ اطمینان اور تسلی کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ قوم کو ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی. نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. اس ملک کی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. یہ پی ڈی ایم حکومت، شہباز شریف حکومت، مریم نواز حکومت، ان کے تو چھکے چھٹ گئے ہیں، یہ ڈوب گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوج کو آگے دھکیل دیا عوام کے سامنے، پی ٹی آئی کے سامنے. نہیں ہونا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس جس طرز پہ ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ازیوم کیا اپنا رول بحیثیت فائنانس منسٹر یا بحیثیت انفارمیشن منسٹر یا بحیثیت انٹیریئر منسٹر، وہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے اور وہ اس حکومت کے خلاف چارج شیٹ تھی اور عوام اور پاک فوج کو کبھی بھی آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپریشیٹ کیا جو قومی اسمبلی میں جو ممبران سینٹ اور قومی اسمبلی اس وقت علامتی بھوک ہڑتال کیمپ لگا رہے ہیں، اور اس پہ 3 چیزوں کا جو ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے اسیران بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور سارے اسیران جو ہیں بشمول ملٹری کورٹس کے، ان کی رہائی کے لیے، مہنگائی کے خلاف اور پاکستان میں امن کے لیے. یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے، جس کا بھی بتایا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی میسج ہے سب پاکستان قوم کے لیے کہ کل کا جو کال تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دی ہے اس کو بھرپور کامیاب بنائیں، باہر نکلیں، پرامن احتجاج کریں. ہمارے جتنے احتجاج ہیں وہ پہلے بھی پرامن رہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی پرامن ہی رہیں گے.